گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع پہ بات ہوئی تھی کہ افضل ایام الدنیا کہ سال کے بہترین ایام، سال کے افضل ترین دن عشرہ ذو الحج جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں دوبارہ زندگی میں عطا فرمائے گئے ہیں، اور یقیناً خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مبارک عشرے کو پایا ہے اور اس کی بابرکت گھڑیوں سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھایا ہے، انہیں غنیمت جانا ہے اور ان کے اندر بھرپور طور پہ کوشش کی ہے کہ وہ محبوب ترین اعمال ادا کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کرنے کی تلقین فرمائی۔ انہی امور میں سے اور انہی کاموں میں سے عید قربان، اللہ کی راہ میں جانوروں کا قربان کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے اچھا، سب سے بہتر اور سب سے محبوب عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے احراق الدم، اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے۔ سورۃ الکوثر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ویسے تو اجمالی طور پہ اس سورت کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ نبی آپ نماز پڑھیے، وانحر، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ اب یہ قربانی کیا ہے اور یہ کس کی سنت ہے اور یہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے کہ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ہمیں حکم دیا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم جن کا تذکرہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ کم و بیش 69 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور اس چیز کا اظہار بھی فرمایا کہ یہ ہمارے خلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے، دوست پکڑا ہے۔ اب حضرت جی کا یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے اس شخص کو، اس بندے کو اپنا دوست پکڑا ہے، اور پھر ساری انسانیت کو، خاص طور پہ امت محمدیہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کو اختیار کریں، اسے پکڑیں۔ کیوں پکڑیں؟ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے اور بہت پکے موحد تھے، مشرکین میں سے وہ نہیں تھے۔ تو ذات کی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی درجے کی اس کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں، اس کے اوپر امتحان ڈالتے ہیں
تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے کھرے ایمان والا، کون ہے تم میں سے سچے ایمان والا، کون ہے تم میں سے مضبوط ایمان والا۔ تو چونکہ سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے بطور مثال کے، بطور اگزامپل جو ہے سیٹ کرنے کے، انبیاء کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں، ابتلائیں اور امتحان ڈال کے بتایا کہ بھی دیکھیں اس طرح کے امتحان آپ کے اوپر بھی آئیں گے، اس طرح کی آزمائشیں تم لوگوں سے بھی لی جائیں گی۔ اگر تم میرے انبیاء اور رسولوں کی طرح ثابت قدم رہو گے، ڈٹے رہو گے، استقلال کا اور جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے، استقامت دکھاؤ گے، تو پھر تم بھی میرے خلیل بن جاؤ گے، تم بھی میرے دوست بن جاؤ گے۔ تو لہذا جاتے ہیں وقار، اگر ہم اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیم حنیفہ، پھر ملت ابراہیم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کی پیروی کرنے کا امت محمدیہ کو حکم دیا ہے۔ ایک فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ویسے تو اللہ نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا، جلیل القدر انبیاء اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، لیکن خاص طور پہ صرف 2 انبیاء ایسے ہیں، ایک اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے ان کی سنتوں کو پکڑنا لازم ہے۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو یہاں پہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں، سورۃ آیت نمبر 120 سے 123 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ وہ اللہ کے بڑے ہی مطیع فرما بردار انسان تھے، ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اب ان کے اوپر جو امتحان آئے انشاءاللہ ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی امتحانوں میں ڈالا پھر بھی رب کے شاکر بندے رہے۔ یہ نہیں کہا جیسے ہمیں کبھی سر درد بھی ہونا تو پھر شکوہ کرتے ہیں، یہ فلاں بندے کو دیکھا ہے کبھی مسجد میں بھی نہیں آیا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا نہیں، کبھی اس کی زبان پہ شکر کا کلمہ نہیں سنا، حرام کھانے والا ہے، اللہ کی بغاوت کرنے والا ہے، لیکن کبھی اس کو سر درد بھی نہیں ہوا، اور میرے اوپر آزمائشیں بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آزمائشیں کن کی لیتا ہے؟ جن کے متعلق اللہ چاہتا ہے کہ میں انہیں جنت دوں اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام دوں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تکلیف بھی گوارا نہیں ہے، اس کے بدلے میں بھی جب وہ بندہ مومن صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، کیونکہ صبر کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین فرماتے ہیں کہ مجھے بندہ مومن کو دیکھ کے جو ہے رشک آتا ہے اور مجھے اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے کسی پیاری چیز کو چھین لیتے ہیں پھر بھی وہ اوہیلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، اللہ سے جزا پا لیتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نعمت دیتے ہیں پھر تکبر کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کیونکہ صراط مستقیم کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دی تھی، تو سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، تو اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں ہم نے انہیں اچھائی عطا فرمائی، بہترین جزا عطا فرمائی ان کے صبر اور شکر کے بدلے میں، اور آخرت میں ان کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی یہ سابقہ انبیاء کے واقعات، ان کے قصے، ان کی آزمائشوں کے سارے واقعات آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ یہ تکالیف آپ کی بہت کم ہے، آپ سے پہلے نبیوں کے اوپر بڑی تکالیف آئی ہیں لیکن انہوں نے صبر و استقلال کیا ہے، انہوں نے استقامت دکھائی ہے، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو لہذا نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ نتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی اور آپ کی امت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرنا ہے۔ تو گویا کہ صرف 2 انبیاء کی ملت اور دین کو اختیار کرنا
مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے لازم ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں سارا معاشرہ جو ہے بت پرست ہے، گھر کے لوگ بھی جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی چاند کا پجاری ہے، کوئی ستاروں کا پجاری ہے۔ ہر انسان نے اپنی اپنی منشا اور اپنی اپنی چاہت کے مطابق اپنے اپنے خداؤں کا انتخاب کر رکھا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے متوالے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو غروب ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس تک ہماری پکار نہیں پہنچتی وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور موت ہے صرف وہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے، جو ہمارا حقیقی رازق ہے صرف وہی جو ہے ہمارا خالق و مالک ہو سکتا ہے۔ اب جب اس بات کا اظہار اس معاشرے میں کیا، اس سے پہلے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، تو پھر گھر کے لوگوں نے دشمنی شروع کر دی، تو سب سے بڑا امتحان یہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈالا گیا کہ آتش نمرود کے اندر جو ہے وہ ڈلنا، اس کے اندر جو ہے پھینکا جانا، وہ تو گوارا کر لیا۔ کس کے لیے؟ صرف رب کی رضا کے لیے، صرف رب کی خوشنودی کے لیے، صرف اس مقصد کے لیے کہ جس خالق و مالک نے مجھے پیدا کیا ہے اب وہ میرا امتحان لے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا ایمان دکھاؤں، اس کا اظہار کروں، حالانکہ وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، لیکن زیادہ جبکا صرف اور صرف یہ مثالیں میرے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو آتش نمرود میں جو